سر سب سے پہلے 3 پرسپیکٹیوز ہیں اس سارے معاملے کو لے کر. آپ کی اتنی ایکسپرٹیز میں آپ نے انڈیا کو بھی ڈیل کیا آبویسلی بلوچستان میں بھی, اور آپ کی ٹریننگ جس طرح ہوئی. ہمیں بتائیے کہ 3 پرسپیکٹیو ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا, اور یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایل او سی جہاں پہ 7 لاکھ انڈیا کی فورسز ہیں اس سے بھی 400 کلومیٹر دور اندر جا کے پاکستان نے اتنا بڑا آپریشن کر دیا. پہلا تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ انڈیا نے خود ہی حملہ کرا دیا الیکشن جیتنے کے لیے یا الیکشنز میں یا سیاست میں رہنے کے لیے. تیسرا یہ کہ کشمیر ایک انڈیجنس موومنٹ کشمیر میں چل رہی ہے, تو کشمیریوں نے خود ہی اٹیک کیا. سر یور ٹیک اینڈ یور اسیسمنٹ. تھینک یو ویری مچ کامران فار انوائٹنگ می. اب تو یہ سوال رہ نہیں گیا کہ پاکستان نے یہ کرایا, بیکاز اتنا ایویڈنس اب اکٹھا ہو گیا ہے وچ از سرکمسٹانشل, وچ از کریڈیبل, کہ یہ آپشن کہ جی یہ پاکستان نے کرایا, دس از تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. نوبڈی بلیوز اٹ, nobody believes it in the international community, nobody believes it. سر وہ اوپر نیچے ڈی جی آئی اسپیئر کی 2 پریس کانفرنس ہوئی, ایویڈنس جو دیے گئے, ایویڈنس بھی آ گیا, ساری چیز ہو گئی. سرکمسٹانشل ایویڈنس اتنا زیادہ, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے خود بات کر رہے تھے کہ انڈین میڈیا نے اس کو ہائپ دے دی. ود ان فیو منٹس ایک ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے جس میں پاکستان کا نام جو 26 گھنٹے بعد ہونی تھی لیکن وہ پہلے ہو گئی. وہ پہلے ہو گئی. سو دوسری آپشن بھی اب بالکل کلیئرٹی سے نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں وہاں کے, انہوں نے اس طرح کی کوئی, وہاں کی کسی تنظیم نے ایسا کچھ کیا ہو. کیونکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ان کی تنظیم نے آج تک کبھی ہندوز کو, جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہندوز کو ٹارگٹ کیا گیا, انہوں نے کبھی ہندوز کو ٹارگٹ نہیں کیا. ایک دفعہ کشمیری جی میں کشمیری موومنٹ کی بات کر رہا ہوں, مجاہدین کی بات کر رہے ہیں, مجاہدین فریڈم فائٹرز اور جو بھی وہاں پہ لوگ جینون اسٹرگل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی ہندوز کو ایز اینٹی ٹارگٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ نیریٹو جو ہے نا, یہ اب نو بڈی از ریڈی ٹو بائی اٹ. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے انڈیا کے اندر بھی بہت سارے سین مائنڈز ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس از این آؤٹ کم آف اے پالیسی. اچھا. یہ جو پریزنٹ بی جے پی گورنمنٹ ہے, اس کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں ویزاوی اٹس مائنورٹیز. آپ 2 آرمی چیفز کے ڈی جی ایم اوز رہے ہیں. جی آپ راحیل شریف صاحب کے بھی ڈی جی ایم او رہے ہیں, اور آپ جنرل کیانی کے بھی رہے ہیں. تو آپ تو اور اس دور میں تو راحیل شریف صاحب کے دور میں مودی پرائم منسٹر آ چکا ہوا تھا. تو یہ آپ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے ایک پارٹی کا. جی دیکھ لیں کہ ایک نظریہ اور بڑا ایویڈنٹ ہے, بیکاز دا پالیسی از ویری کلیئر کہ وہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی اس کے بعد سے مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوا. ایک سٹیزن شپ ایکٹ بھی پاس ہوا, پھر مسلمانوں کے خلاف ایک پوری ان کا ایکچولی جو رائز آف دا الٹرا ہندو نیشنلسٹ ایجنڈا ہے, اس میں یہ بہت ساری ڈویژنز انہوں نے بھارت میں خود کریٹ کر لی. ٹھیک ہے. پھر 6 کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر واٹ آر دے ڈوئنگ ان کینیڈا, دے ٹرائیڈ اٹ ان امیریکا. آپ کے خیال میں یہ ریئیکشن اگینسٹ مودی؟ نہیں, یہ ریئیکشن نہیں ہے. دس از اٹس اے پالیسی ڈریون فالس فلیگ آپریشن. اچھا, آپ کو یہ پالیسی ڈریون ہے. اچھا. اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے انٹرنل الیکشنز بہار کے آ رہے ہیں, اور شاید ویسٹ بنگال کے بھی الیکشنز ہیں, بٹ بہار مور امپورٹنٹ دیٹ وے. ان کے اپنے الیکشنز آ رہے ہیں. امریکن وائس پریزیڈنٹ واز دیر ان دوز ڈیز. اس موقع پہ یہ کیا گیا. اب جو دنیا نا وہ آہستہ آہستہ ان کا جو یہ پاکستان کے خلاف ایک کنٹینیوس ریلنٹلیس پروپیگنڈا ہے, پورٹریئنگ پاکستان ایز اے ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور واٹ ایور, وہ اب بہت زیادہ اٹ از ناٹ فائنڈنگ گراؤنڈز ان دا ورلڈ. اور اس کی وجہ سے دے وانٹیڈ ٹو کریٹ سم تھنگ. ایک تو اپنے الیکشن کی وجہ سے, پھر دوبارا سے ہندو مسلم اس کو آپ فالس فلیگ سمجھتے ہیں اس کو. اٹس کلیئرلی اے فالس فلیگ. جتنا آپ مودی کو سمجھیں ایز ڈی جی ایم او, ایز کور کمانڈر سدرن کمانڈ, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ اتنا لیتھل یا بروٹل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جانیں لے لے پالیٹکس کے لیے؟ میں it's not that I'm saying it. Everybody knows who Mr. Modi is. He's India's Prime Minister, he's choice of Indian people, but his track record right from Gujarat to this day after he became the Prime Minister, کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ, یا بابری مسجد کو گرانے میں سپورٹ کیا کیا. آپ کے خون بہانا انڈیا کا, انڈینز کا بھی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر اس کا سیاسی انٹرسٹ. اپارٹ فرام دیٹ ایک اور this policy is a comprehensive policy. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اور نیبر انڈیا کا, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, وہ سری لنکا ہے, یا نیپال ہے, باقی ہیں, ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. سو یہ ایک ڈیزائن ہے, ایک ایجنڈا ہے جس کے مطابق یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ جو ایونٹ ہے
اس کو کریٹ کیا گیا. دس از این آرکیسٹریٹڈ ایونٹ. اب تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہ گیا. دیر فور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی ادر آپشن. سر 3 آپشنس ہیں اس وقت جو نظر آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہندوستان ایک فل فلیج کنونشنل وار کر سکتا ہے, کیا ہندوستان ایک لمیٹڈ کنونشنل وار کر سکتا ہے, یا ہندوستان سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے؟ اور ان تینوں کیسز کے اندر given the knowledge of the capability of Pakistan Armed Forces, آپ نے ترسا اس کو لیڈ کیا, پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا ان either of these situations؟ اور آپ کے خیال میں زیادہ فیوریبل کون سی لگ رہی ہے, یا چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں, فرسٹ تھنگ فرسٹ, وار ان اینی فارم بٹوین 2 نیوکلیر اسٹیٹس از شیئر اسٹوپڈیٹی. ٹھیک ہے. اب ہیومن بینگس ڈو میک مسٹیکس. ان کے اپنے آئیڈیولوجیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت کے اندر ایسی سینر اسٹریٹجک کمیونٹیز ابھی بھی ہیں, نیو دلی میں, باقی جگہوں پہ, جو یہ ایک مارچ آف فالی ہے. انڈیا از آن اے مارچ آف فالی رائٹ ناؤ. اس مارچ آف فالی کو حماقت کی اس پہ رستے پہ یہ حماقت ہے. اب آپشنز کیا ہیں کہ جی وہ سرجیکل اسٹرائک جیسے پلوامہ کے بعد کی, بالاکوٹ میں کیا تھا, یا وہ کوئی لائن آف کنٹرول پہ کوئی چیز, یا مے بی این انکرجن اکراس دا لائن آف کنٹرول, یا اف دا اسٹوپڈیٹی پریویلز ٹو مچ, فل اسکیل اوفینسو. یہ ہو سارا کچھ سکتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دیتا ہوں, انڈینس کو بالکل پتہ ہے, انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کلیئرلی پتہ ہے ہماری کیپیبلٹیز اور ہمیں ان کی کیپیبلٹیز. They exactly know that Pakistan has responses, credible responses, and this will not go down in their favor. یہ بالکل clear پتہ ہے آپ کو.